بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اصول الکافی سبق 73 میں کتاب العقل والجہل کا 38واں حصہ بیان ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عقل و شعور بشری کی رہنما کے حوالے سے گفتگو کی، انبیاء اور حجج الہی کے فضائل اور متعلقہ مباحث کا احاطہ کیا گیا۔ اس درس میں حجج الہی کی اقسام اور حجج ظاہری کے مصادیق اور حجت باطنی کا مقام و مرتبہ ذکر ہونے والا ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے عقل کے متعلقات اور لوازم پر گفتگو کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہوا تھا کہ عقل کی دلیل اور رہنما تفکر اور خاموشی ہوتی ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے فرمایا کہ دلیل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ایک دوسری چیز تک پہنچا جاتا ہے۔ اگر انسان تفکر اور خاموشی اختیار کرے گا تو عقل اپنا کام کرے گی اور وہ کمالات تک پہنچائے گی۔ اسی طرح عقل کی سواری جس کے ذریعے وہ کمالات کو حاصل کر سکتی ہے اور اس ہدف اور مقصد تک پہنچ سکتی ہے، وہ تواضع پیدا کرنا ہے، انسان کا اپنی قابلیت اور استعداد کو بڑھانا ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان للہ علی الناس حجتین حجتا ظاہرتا وحجتا باطنتا فاما الظاہرۃ فالرسل والانبیاء والائمۃ واما الباطنۃ فالعقول۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حجت یعنی دلیل و برہان کے معنی میں ہوتا ہے، ظاہرہ واضح اور اشکار، باطنہ باطنی اور مخفی، الرسل جمع ہے رسول کی جن کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو، الانبیاء جمع ہے نبی کی خبر پہنچانے والے، الائمہ جمع ہے امام کی رہنما اور پیشوا جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام، اللہ تعالی کی لوگوں پر دو حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں، حجت ظاہری اور حجت باطنی۔ حجت ظاہری رسول، انبیاء اور ائمہ ہوتے ہیں، جبکہ حجت باطنی عقول ہوتی ہیں، عقلیں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اس فرمان میں حجج الہی کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ دو قسمیں ہیں، حجت ظاہری انبیاء اوصیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات کو پہنچاتا ہے تو یہ حجت ظاہری ہوتے ہیں، اور حجت باطنی یعنی عقلیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، جس کے ذریعے معارف اور کمالات کو درک کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق شارحین کافی میں سے علامہ ملا صدرہ کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا مشہد رابع عشر کہ اللہ تعالیٰ کی دو حجتیں ہیں اور عقل رسول باطنی ہے، جیسا کہ رسول عقل خارجی ہوتے ہیں۔ فرمایا اس مقام کی تحقیق اور راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکماء اور فلاسفہ اسلامیہ کے نزدیک فاعل علی سبیل العنایہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ان مخلوقات کو وجود بخشتا ہے، جبکہ اہل شریعت اور علماء کلام کے نزدیک وہ فاعل بالقصد والارادہ ہے، یعنی وہ اپنے قصد و ارادے کے ساتھ ان مخلوقات کو خلق فرماتا ہے۔ بہرحال اسی سلسلے میں اس نے اس کائنات میں مختلف سلسلے جاری کیے ہیں، بدا، ابتلاء، استجابت دعا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے، جبر وغیرہ اس میں نہیں پایا جاتا جیسے کہ دہریے اور ملحدین کا نظریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، ایک ارادہ تکوینی اور ایک ارادہ تشریعی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمالات کے لیے خلق فرمایا ہے اور اس میں ایسی صفات کو حاصل کرنے کی کیپیسٹی اور قابلیت موجود ہے کہ جس کے لیے اس نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ محققین کا شرح اصول کافی پر ایک حاشیہ ہے اور ان کے بیان کے مطابق یہ اسفار ملا صدرہ سے استفادہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات سماوی ہیں ملکوتی، تو وہ مرتبہ نفوس پر قائم ہوتی ہیں اور ان کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتے ہیں اور وہ اطاعت کرتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر تکوینی امور کی انجام دہی میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ جناب ملا شیرازی نے اپنے
اس مطلب کی مزید وضاحت کرنے کے لیے ایک اور مقدمے کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسانی نفس اپنے افعال کی نسبت سے دو طرح انجام دیتا ہے کاموں کو، کچھ کو بساطت اور حکمت کے تحت اور کچھ کو ترکیب اور قصد و ارادہ کے تحت انجام دیتا ہے۔ جو بسیط اور حکمت کے تحت ہوتے ہیں وہ اس کے داخلی افعال ہیں کہ جس میں کسی اور چیز کی دخالت نہیں ہوتی، جبکہ جو ترکیب اور قصد کے تحت ہوتے ہیں کھانے پینے کی طرح تو یہ قصد و ارادے کے تحت ہوتے ہیں اور اس میں طرفین کی دخالت پائی جاتی ہے۔ تو اس مقدمے کی تطبیق فرماتے ہوئے ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے چیزوں کو ابداع کے تحت پیدا کیا ہے، اس کے سامنے کوئی مثال یا کوئی مادہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ تو مخلوقات کے مختلف مراتب ہیں، سب سے پہلے عقل ہے، پھر نفوس ہیں، پھر طبائع فلکیہ ہیں، عنصریہ ہیں اور پھر اجسام اور مادی اشیاء ہیں۔ تو یہ چیزیں بسائط ہیں خدا تعالی کی طرف سے صدور کے تحت، یہ بسیط ہیں اور ان میں مادے کی دخالت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ اپنے ظہور میں آتی ہیں اور اس دنیاوی عالم میں آتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ مادے اور دوسری چیزوں کی ترکیب پائی جاتی ہے۔ تو مادی چیزوں کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں، سب سے پہلے معدنیات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں، اسی طرح یہ کمالات کو پہنچتے ہیں اور انسانیت کے درجے کو پہنچتے ہیں، اور ان میں بھی پھر سب سے اعلیٰ مرتبہ عقول انبیاء اور رسول اور ائمہ کا ہے، جن کو حجج ظاہری قرار دیا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ ظاہری بدن میں آتے ہیں رحمت الہی کے تحت تاکہ انسانی نفوس کو ان کے نقائص سے نکال کر اور ان کے پست مرتبے سے نکال کر کمال کے مراتب تک پہنچایا جائے، انہیں جہل و پستی سے نکال کر سعادت اور علم و معرفت تک پہنچایا جائے۔ تو انبیاء اور رسولوں کا بھیجنا، کتابوں اور صحیفوں کا بھیجنا اور ائمہ اور پیشوا کو معین کرنا سب اسی انسان کی سعادت کے لیے اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی اپنی پوری بحث کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واضح ہو گیا کہ انبیاء، اولیاء، حجج الہی جو براہین ظاہری ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنی مخلوقات خصوصاً انسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے ہیں، عالم بشری میں ظہور کرتی ہیں۔ یہ حجج انسانی کی مانند ہیں عالم بساطت میں، جس طرح انسان کی عقل اسے نور و معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور عقل میں یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ کمالات کا عکس انسان کو پیش کرے، اسی طرح انبیاء اور حجج الہی اپنے علم لدنی کی بدولت انسان کے لیے معارف کو پیش کرتے ہیں۔ گویا ظاہری حجتوں کی تین اقسام ہیں، رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، نبی اور الہی خبریں دینے والے ہوتے ہیں، الہی امام اور پیشوا ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو فرق ہے اس کے حوالے سے علماء اسلام نے بہترین تحقیقات پیش کی ہیں۔ زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جو نئی شریعت اور مستقل کتاب لے کر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی، اور نبی وہ ہستی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لیتے ہیں اور اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، نئی شریعت ان کو حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمایا وَكَانَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، حضرت یحییٰ نبی تھے اور صالحین میں سے تھے، ان کے پاس اپنی مستقل شریعت نہیں تھی۔ رسول کے بارے میں فرمایا سورہ حدید لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، یہ عطف ہوا ہے، علیحدہ علیحدہ ان کو شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں کہ بنو اسرائیل میں کافی انبیاء ہوتے تھے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے تھے۔ یہاں تک ان کے حوالوں کا تعلق ہے تو التعریفات، علامہ علی بن محمد جرجانی نے فرمایا النبی من اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، نبی کو پیغام دیا جاتا ہے۔ تو تعریفات جرجانی میں بھی اس کا تذکرہ ہے صفحہ 172 میں کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے شریعت دی جائے مگر اس کی تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے، اور رسول وہ ہے جسے شریعت دی جائے اور اس کی تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے۔ فتح الباری شرح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی جلد 6
میں فرماتے ہیں کہ رسول ایک نئی قوم اور شریعت کے ساتھ آتے ہیں جبکہ نبی موجودہ شریعت کی تجدید اور تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی طرح قاضی ایاز نے الشفا میں، جو کہ الشفا کے مؤلف بھی ہیں، رسالہ نبویہ میں فرمایا کہ نبی اور رسول کی تعریف میں فرق ہے کہ رسول کے ساتھ کتاب اور نئی شریعت ہوتی ہے جبکہ نبی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ معارج النبوہ ملا حسین واعظ کاشفی نے بھی اسی طرح کا فرق بیان کیا ہے۔ یہاں تک شیعہ حوالوں کا تعلق ہے تو اعتقادات شیخ صدوق میں اس فرق کو بیان کیا گیا۔ تجرید الاعتقاد علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی میں ہے، کل رسول نبی ولیس کل نبی رسول۔ الباب الحادی عشر میں بھی یہی ذکر ہوا ہے اور المیزان فی تفسیر القرآن میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ الرسول من یاتی ہے جبرائیل بشریعت جدیدہ الی قوم جدید واما النبی فهو من یبعث لتبلیغ الشریعت السابقہ بدون شریعت جدیدہ۔ المیزان فی تفسیر القرآن جلد 14 صفحہ 364۔ اور جناب شیخ مظفر نے عقائد امامیہ میں بھی اسی طرح کا فرق بیان کیا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دو حجتیں اور دلیلیں ہیں، حجت ظاہری اور حجت باطنی۔ جناب مازندرانی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو، نفوس بشری کو دو وادیوں کے درمیان میں قرار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار کے ذریعے خیر و شر میں سے ایک چیز کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے، خیر و شر کی وضاحت کے لیے اس نے دو قسم کی دلیلیں قرار دی ہیں۔ حجت ظاہری انبیاء رسول ائمہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و معرفت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور حجت باطنی عقلیں ہوتی ہیں چونکہ اس کے ذریعے بھی حق و باطل کا فرق کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک حجت باطنی یعنی عقل کے مراحل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو بحث عدل میں، علم کلام و عقائد میں ہوتی ہے، فلسفہ میں ہوتی ہے، نیز علم اصول فقہ میں بھی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ افعال میں حسن و قوب ذاتی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ جو لوگ حجت باطنی عقلی کے قائل ہوتے ہیں وہ اکثر حسن و قوب ذاتی کے قائل ہوتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عقل ان افعال کے حسن و قوب کو درک کر سکتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جس حسن و قوب کو عقل درک کر سکتی ہے، شارع بھی اس کو درک کرتا ہے کیونکہ وہ خالق العقل ہے، وہ تو ان افعال کے حسن و قوب کو بدرجہ اولا درک کرتا ہے۔ تو چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ عقل کے مدرکات اور احکام شریعت میں حجت اور معتبر ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک چیز کے حسن ذاتی کو درک کر لیا گیا تو اس کو حرام تو قرار نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح ایک چیز کے قوب کو درک کر لیا گیا تو اس کو واجب یا جائز تو قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شریعت کیا کرتی ہے، طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتی ہے، حسن چیزوں کا حکم دیتی ہے، اور محرمات اور خبیث چیزوں کو، قبیح چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے، ممنوع قرار۔ تفصیلی دلیلیں اصول الفقہ شیخ محمد رضا مظفر مستقلات عقلیہ میں تفصیل سے بحث کی ہے، اسی طرح کلامی کتابوں میں عادل کی بحث میں، اور باقی فلسفے میں تو اس کی تفصیلی تحقیقات ہوتی۔ یہاں تک ظاہری حجتوں میں سے امام و پیشوا کے متعلق تحقیق کا مسئلہ ہے تو دو مراحل میں بحث ہو سکتی ہے۔ ایک تو مفہوم لغوی میں، تو مفردات راغب اصفہانی میں ہے امام مؤتم بہی، جس کی پیروی کی جاتی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے کچھ اور ہو، حق پہ ہو یا باطل پہ ہو۔ صحائے جوہری میں بھی ہے الامام الذی یقتدی بہ، استعمال قرآنی بھی اسی طرح ہے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام و پیشوا قرار دیا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، تو یہ حق کے امام ہو گئے۔ اور دوسری طرف وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، سورہ قصص میں ہے، اور پہلی آیت جو ہے وہ انبیاء 73۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو نبی اور امام میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، جبکہ بعض امام ہیں لیکن نبی نہیں ہوتے، اور بعض نبی ہوتے ہیں جو امام نہیں ہوتے۔ تو امامت کے اصطلاحی معنی اور مفہوم کے بارے میں علماء اسلام میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ غیر امامیہ اس کو خلافت اور اقامت دین کا معنی بیان کرتے ہیں، جس کی پیروی تمام امت پر واجب ہوتی ہے، اور
شارح مقاصد اور بہت سے علماء کلام نے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، جبکہ امامیہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خلافت کلیہ الہیہ ہے کہ جس کے آثار میں سے ایک ولایت تشریعیہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ امام معنوی لحاظ سے وہ ایسے کمالات پر فائز ہوتا ہے، کامل انسان کامل ہوتا ہے، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے اور دین کا محافظ ہوتا ہے، علمی مشکلات کو حل کرنے والا ہوتا ہے، نفوس کو ہدایت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اختلاف نظر ہے اس کے پیش نظر اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک طولانی خطبہ منقول ہے جس میں فرمایا کہ امامت منزلت انبیاء، ارث اوصیاء اور خلافت الہی ہے، امامت زمام الدین نظام المسلمین ہے اور اس کے ذریعے واجبات الہی قائم ہوتے ہیں اور حدود و احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ کافی شریف میں جلد اول میں صفحہ 199 سے 203 تک موجود ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حجج الہی کی اقسام بیان ہوئیں، حجج ظاہری کے مصادیق اور حجت باطنی کا مقام و مرتبہ ذکر ہوا۔ حجت ظاہری کے مصادیق میں سے ایک امامت بھی ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی ہے، فقط حوالہ جات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اعتقادات امامیہ شیخ صدوق کی کتاب میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ الارشاد شیخ مفید جلد 1 صفحہ 19 میں ہے، الامام هو القائم مقام النبی فی اقامت الدین و حفظ الشریعہ، یعنی کہ امام کا کام نبی کے دین کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اس کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب کلینی کی کافی میں جو روایت ہے، ان الامام منزہ عن الخطایا و مبرع من العیوب مخصوص بالعلم مؤید بالحکمہ، جلد 1 باب ان الامام معصوم، تجرید الاعتقاد علامہ نصیر الدین طوسی 672 میں فوت ہوئے ہیں۔ الامام یجب ان یکون معصوما عالما بجمیع الاحکام منصوبا من قبل اللہ ولا یجوز ان یکون مختارا بالانتخاب، تجرید الاعتقاد صفحہ 394۔ عقائد امامیہ میں بھی اس کی بحث ہے اور تفسیر المیزان میں اس کے متعلق بہترین گفتگو ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ امامت ہوتا ہے یہ نبوت کے مرتبہ سے مافوق ہوتا ہے، چونکہ یہ حضرت ابراہیم کو اس وقت حاصل ہوا ہے جب ان کے پاس نبوت اور رسالت موجود تھی، اس کے بعد مزید امتحانات اور آزمائشات کے گزرنے کے بعد ان کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو اس سے یہ استنباط ہوتا ہے، جلد 1 المیزان صفحہ 276 پر ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف نظریات اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔